السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مفتی عبدالخالق باروی ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید کے دن کو وعید کا دن نہ بنائیں، کیونکہ یہ ایک دن بہت اہم دن ہوتا ہے۔ عید الفطر کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ یکم شوال ہوتا ہے اور خالق کی بارگاہ میں بڑا مقبول ترین دن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں رمضان کے بعد عید کی شب انعامات کی رات عطا کی، اسی طرح یہ جو دن ہے اس دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعامات کا دن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اس پر چاہیے کہ تم خوب خوشی کرو، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تم پر ہو تو پھر چاہیے کہ تم خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل ہم پر ہوا ہے، اس نے رحمت کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اب ہم عید کے دن خوشیاں منائیں، کیونکہ عید کے دن حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ عید کے دن ہم خوشیاں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، تو فرمایا خوب خوشیاں مناؤ۔ دیکھیں پچھلے دن جو ہیں رمضان میں، اس میں کسی دن کھانا پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ عید کا دن آیا تو کھانا پینا بند کرنا، یعنی کہ نہ کھانا جائز نہیں ہے بلکہ کھانا پینا جائز ہے، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی، رمضان کے آخری عشرہ میں ہمیں پاک کلام قرآن پاک عطا فرمایا، شب قدر عطا فرمائی، پھر عید کی رات عطا فرمائی، پھر عید کا دن ہمیں خوشیوں والا عطا فرمایا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح جب سوالات کیے جاتے تو حضور ان کے جوابات عطا فرماتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور بخشیوں کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل بھی خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے اور اپنی عنایات اور رحمت سے نماز عید کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جسے جو کچھ دنیا و آخرت مانگنی ہے وہ آج سوال کرے، وہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ لوگ اس موقع پر دنیا مانگتے ہیں، اے کاش اس موقع پر ہمیں خاتمہ بالخیر مانگنا چاہیے، بقی شریف میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس مانگ لینا چاہیے۔ یہ تو وہ دن ہے جس میں کوئی سائل محروم ہی نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک ہیں اور اداس ہیں؟ وہ کہتے ہیں افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ مکاشف القلوب کی یہ روایت ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر شیطان کے اس اپنے چیلوں کی تربیت کرنے پر وہ مسلمانوں کو مختلف نفسانی خواہشات میں مشغول کر دیتے ہیں۔ کوئی گانے باجے ڈراموں میں ہوتا ہے، کوئی فلموں میں ہوتا ہے، کوئی بازاروں کی زینت بنتا ہے، کوئی تفریح گاہوں میں جاتا ہے، اسی طرح کوئی گناہوں پر گناہ اور کرتا ہے، کوئی شراب نوشیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ الغرض جو سارا مہینہ خالق کی بارگاہ میں عبادات کر کے اپنے دل کو تقوی اور تصوف کا مرکز و محور بنا چکے تھے، جیسے ادھر سے شیطان چھوٹتے ہیں یہ مسلمان نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم اپنے عید کے دن کو عید کا دن بنائیں، کہیں یوم الوعید نہ بنا دیں۔ اور شیطان اپنی اس خواہش میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، وہ ہمیں مختلف کاموں میں مصروف کر دیتا ہے، فضول خرچوں میں مصروف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، سورہ بنی اسرائیل۔ ترجمہ، اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں
زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، کھانا پینا، مزے اڑانا اور زندگی کو انجوائے کرنا یہ نہیں ہے صرف۔ آئیے قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الملک میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کا مقصد یہ ہے، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، کون اچھے طریقے سے اس کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ عید کا دن ملا، وہ جتنی عبادات اور بخشش کے پروانے پورا ماہ ہمیں ملتے رہے، ہم سارے کے سارے بلا کر سارے ہم شیطانوں کی طرف آ جاتے ہیں، ان کی خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین اپنی عید کس طرح منایا کرتے تھے، ہمارے اسلاف وہ اپنی عیدیں کس طرح مناتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جب عید مناتے تو اس حال میں عید مناتے کہ دنیا میں ان جیسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایک بار ایسا ہوا، عید کا دن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لوگ جمع ہو کر آئے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب آپ دروازہ کھولا تو لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی اور مسرت کا دن ہے، آج شادمانی کا دن ہے، آج آپ رو رہے ہیں۔ تو امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں، آنسو پوچھتے، فرماتے ہیں، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یعنی اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس کی نمازیں اور روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور لیکن آج جس کی نمازیں اور روزے رد کر دیے گئے، اس کے منہ پر مارے گئے، تو اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ یہ فاروق اعظم کا خوف ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں حضور نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا تھا، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ بھی خوف خدا میں رو رہے ہیں کہ نہیں پتہ کہ عمر کے روزے مقبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اے کاش مجھے نہیں پتہ، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ یہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے نمازیں روزے مقبول ہو گئے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ مولا مقبول کر لے۔ شہزادے کی عید، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو پرانے قمیص پہنے ہوئے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کیا، پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانے قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کے کام میں ناکام رہا ہو، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو اس کا دل ٹوٹے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا اور آپ بھی راضی ہوں گے۔ یہ سن کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ صحابہ کرام کی عید تھی، یہ ان کی تربیتوں کا نتیجہ تھا۔ وہ کہتے عید ہے ہی اسی کی جس پر اللہ راضی ہو جائے، اس کے ماں باپ راضی ہو جائیں۔ ہماری نوجوان نسل اپنے رب کی بھی نافرمانی میں مصروف ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کو ستانے میں مصروف ہوتی ہے۔ اے کاش اس موقع پر ہم اپنے ماں باپ کو نہ ستائیں، ان کی ڈیمانڈز، نوجوانوں کی جو خواہشات ہیں ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ کم ہو جائیں اور ماں باپ کو راضی کرنے والی خواہشات ہو جائیں۔ ایک بار ایسا ہوا، امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن پہلے آپ کی بیٹیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، بولی بابا جان کل عید ہے تو ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ تو فرمایا یہی کپڑے دھو لو اور ان کو پہن لینا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بابا جان آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا کر دیجیے۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بچیوں عید کا دن تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا دن ہے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہننا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ بابا جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں کپڑے پرانے پہنے ہوئے،
آج ہماری بچیوں کی بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کی بیٹیاں ہیں اور کپڑے پرانے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا۔ آپ نے خازن کو، جو آپ کے مالیات کا وزیر تھا، اسے بلایا اور فرمایا مجھے میری 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ لا دو۔ خازن نے عرض کیا حضور آپ کا فرمان پہ میں ابھی عمل کر دیتا ہوں، لیکن آپ یہ فرمائیں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے جس کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ یہ بات کہنے کے بعد خازن چلا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں سے فرمایا میری پیاری بیٹیوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ امیر المومنین نے نئے کپڑے نہ بنوا کر دیے۔ امیر المومنین ہے، اتنی بڑی سلطنت کے کہ جیب میں اتنا مال نہیں آپ کا کہ بچیوں کو نئے کپڑے سلوا کر دیں، لیکن خالق آپ پر راضی کتنا ہے۔ آج ہماری عیدیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری خواہشات پوری ہوں، ہم دنیا کی ساری نعمتیں لیں، پر خالق کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کیسے مناتے ہیں؟ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ولی کامل ہیں۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ عید کس طرح مناتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس کو عید کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دن میں یہاں سے اپنا ایمان، خاتمہ ایمان مکمل کر کے لے کر جاؤں گا، اس دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ الفاظ ان کے کچھ اس طرح ہیں جس کا ترجمہ ہے فارسی میں، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے وہی دن عید کا دن ہے۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا ہے، اس عید کے دن کو ہمیں ایمان اور سلامتی کے ساتھ تیری بارگاہ میں عبادات کر کے عید کے دن کو عید بنانے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بد اخلاقیاں، بد کرداریاں اور برے اعمال کی وجہ سے ہم اپنی عید کو یوم الوعید نہ بنا دیں۔ مولا ہم سب کو عید کے دن اپنے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو، بزرگوں کو، بڑوں کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔